الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، رب العالمین کا بے انتہا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے. بن مانگے ہمیں اس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی تعریف کی جائے عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. یوں کہہ لیجئے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا تو صبح سے لے کر کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک کسی عورت نے ایسا فرزند جنا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، صبح قیامت تک نہ پیدا کر سکتی ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اعلیٰ، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عنایت فرمائی، یعنی جو اپنے محبوب کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے امت دی، وہ امت بھی سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جن کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے امامت کا شرف حاصل ہوا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اللہ پاک نے جسم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر کے ساتوں آسمان اور 8 جنتوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا یعنی پھر اس کے آگے اللہ کے عرش تک، اللہ نے کسی نبی کو اتنا بڑا مقام عطا نہیں فرمایا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے بن جائیں، اور اگر اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیں تو بارش زمین پر اللہ کی رحمت برسنے لگے، اور انگلی سے اشارہ کر دیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر کنکریاں بند کر کے پوچھے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتلاؤں یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود گواہی دے میں کون ہوں؟ مٹھی میں کنکری کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس نبی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنی بھی سمندر دریا ہیں سب کی روشنائی بنا دی جائے، اور جتنے درخت یعنی پیڑ ہیں اس کے شاخوں کی، اس کی لکڑیوں کی قلم بنا دی جائے، اور اس پیڑ کے اندر جتنے پتے ہیں پوری دنیا کے اندر سب کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جنات اور انسان کو مل کر کے بیٹھا دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھو، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ سمندر اور دریا خشک ہو سکتے ہیں، جس لکڑی سے قلم بنائی گئی تھی وہ ختم ہو سکتی ہے، جس پتے کو کاغذ بنایا گیا تھا وہ ختم ہو سکتے ہیں، جنات اور انسان مل کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھ رہے تھے وہ ختم ہو سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ آئیے اسی نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس نبی کا بچپنا بھی نرالا اور اس نبی کی جوانی بھی نرالی، اس نبی کا اس دنیا کے اندر آنا بھی نرالا اور اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی نرالا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہے، نبوت نہیں ملی ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ اتنی وقت آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال، ان کی آنکھ آ گئی ہے جس کو اردو میں اور فارسی میں بولتے ہیں آشوب چشم، اور اپنی زبان ہم لوگ کی مادری زبان میں آنکھ آ گئی، آنکھ لال ہو گئی تھی، آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنکھ سوج گئی تھی، لیکن دادا عبد المطلب جو تھے جن کی پرورش میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ مکہ کے اندر اور مکہ کے اطراف میں جتنے بھی ڈاکٹر حکیم طبیب رہتے تھے سب کے پاس جا کر کے علاج کروائے، لیکن کہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں
سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک جاری رہتے تھے. آنکھ سوج گئی تھی, آنکھ دونوں جنگ آلود ہو گئی تھی. پتا چل رہا تھا آنکھوں سے آنسو نے خون نکلیں گے. بہت پریشان ہوئے دادا عبد المطلب. کسی نے فرمایا یہ مکہ المکرمہ سے 3 یا 4 میل کے فاصلے پر ایک جھوپڑی کے اندر, ایک کٹیا کے اندر ایک راہب رہتا ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو, اس کو صرف اپنے پیدا کرنے والا ہی سے مطلب رہتا ہے. اور فرمائے کہ وہاں پہ چلے جاؤ اور وہ آنکھوں کا بہت بہترین علاج کرتا ہے, جڑی بوٹیوں سے بہت اچھا علاج کرتا ہے. وہاں پہ لے کر کے جاؤ گے آپ اپنے پوتے کو تو امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گھر پہ آئے اور کہے بیٹا محمد, پتا چلا ہے مکہ المکرمہ سے لے کر کے 3 یا 4 میل کے فاصلے پر ایک جھوپڑی ہے, ایک کٹیا ہے, اس کے اندر ایک 90 سال کا راہب انسان رہتا ہے. اس کی عمر تقریباً 90 سے 95 سال کی ہے. وہ راہب ہے, اس کٹیا کے اندر رہتا ہے, وہ آنکھوں کا بہت بہترین علاج کرتا ہے. اے میرے پوتے, میرے ساتھ چلو, میں لے کے چل رہا ہوں. وہاں پہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم, لوگوں نے مجھ سے یوں بتلایا کہ اگر میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا تو میرے پوتے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دادا جان, کیونکہ سواری نہیں ہے, پیدل چلنا پڑے گا. تو دادا عبد المطلب کہہ رہے بیٹے چلو, جب تک چلنا رہے گا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا, اور تمہارے پیر اگر درد کرنے لگے گا تو میرے کندھے پہ سوار کر ہو جانا, میں تم کو اپنے کندھے پہ سوار کر لوں گا. لیکن چلو میرے پوتے, وہاں پہ پہنچو گے تو ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے. دادا عبد المطلب کی انگلی پکڑ کر چلنے لگے. کچھ دور چلتے چلتے اپنے ننھے منھے پیروں سے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 7 سال ہے. چلتے چلتے جا رہے ہیں, پیر میں درد ہونے لگتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان سے کہتے دادا جان میرے پیر میں درد ہوتی ہے. ان کے دادا حضرت عبد المطلب اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ بیٹھاتے ہیں اور لے کے چلتے رہتے ہیں. کبھی پیدل چلتے ہیں, کبھی دادا کے کندھے پہ بیٹھ کے چلتے ہیں, کبھی پیدل چلتے ہیں, کبھی دادا کے کندھے پہ آتے ہیں. پہنچتے پہنچتے وقت وہ آتا ہے کہ وہ راہب کی جو جھوپڑی اور کٹیا تھی وہ مل جاتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے ایک طرف بیٹھا دیا. بولے بیٹا مل گئے, یہی وہ راہب کی کٹیا ہے, یہی وہ جھوپڑی ہے, میں دیکھ کے آتا ہوں. جا کر کے دیکھتے ہیں تو اندر سے دروازے لوک ہیں. جھاکے اندر اس کٹیا کے اندر دیکھے تو پتہ چلا ہاں ایک بڈھا شخص اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دادا عبد المطلب نے دروازے پہ دستخط دی, کنڈے کو کھٹکھٹایا, دروازے کو کھٹکھٹایا اور بولا کہ میں عبد المطلب مکہ کے قریب سے آیا ہوں اور میں مکے کا چودھری ہوں, مکے کا مالدار ہوں. میرے پوتے کی طبیعت خراب ہے, ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے, ان کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ دروازہ کھولیں. اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر تھوڑی دیر افاقہ ہونے کے بعد پھر دروازے کو ٹھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کعبے کا متولی ہوں, وہ اللہ کے بندے, میں کعبے کا متولی ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے پوتے کا علاج کروانے کے لیے. کعبے کا ذمہ دار میں ہوں. میں کافی دور سے چلا ہوا, دھوپ کی شدت, پسینے میں سرابور, راستے میں پیدل چل کے آیا ہوں, سفر کی تھکاوٹ. دروازہ تو کھول دیجئے. اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جا رہے سامنے سے. عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو راہب انسان جو ہیں
اللہ کے بندے جو ہیں یہ کٹیا کے اندر یہ تو آواز بھی دینے پہ آواز نہیں دیتے. بولے وہ نہیں بولیں گے. بولے کیوں؟ بولے وہ منت مانے ہیں کہ 3 دن تک وہ کسی سے بات نہیں کریں گے, 3 دن تک وہ اپنے کٹیا سے باہر بھی نہیں جائیں گے. بولے منت مانے ہیں؟ بولے ہاں. بولے 3 دن تک نہیں بات کریں گے؟ بولے نہیں. بولے کون سا دن آج ہے؟ بولے پہلا دن ہے. آج پہلا دن ہے, پھر کل دوسرا ہوگا, اس کے بعد تیسرا ہوگا, پھر چوتھے دن یہ نکلیں گے کٹیا سے اپنے باہر. اس سے پہلے یہ کسی سے مل نہیں سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, نہ اپنے کٹیا سے باہر آ سکتے ہیں, نہ کسی کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. دادا عبد المطلب آتے ہیں, بولتے ہیں بیٹا 1-2 گھنٹے کی بات ہوتی تو انتظار کر لیتا, اور آج اس کا پہلا دن ہے, کل دوسرا ہوگا, پھر تیسرا ہوگا. اس نے منت مان رکھی ہے کہ 3 دن جب تک میرے نہیں ہوں گے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, میں کٹیا سے باہر نہیں آ سکتا. 3 دن کی بات ہے بیٹا, واپس چلو. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دادا جان, ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ابھی اندر سے باہر آئیں گے. دادا عبد المطلب کہنے لگے ارے بیٹا وہ تو منت مان کے اندر بیٹھا ہوا, وہ کیسے آئے گا؟ قربان جائیے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ بچپنا بھی نرالا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دادا پریشان مت ہو, ابھی آئیں گے, اور وہ آنے کے بعد بات بھی کریں گے, وہ ہمارا علاج بھی کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو, تھوڑی دیر میں زمین کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں. وہ راہب کی کٹیا جتنی دور میں تھی, اس کٹیا کے اندر زلزلے آ گئے, زمین ہلنے لگی. جب ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی نکل کے بھاگتا ہے. وہ اٹھا اور فوراً بھاگنے لگا, دروازہ کھولا, باہر نکل کے آیا, بولا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ دادا عبد المطلب نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوا. بولے ادھر نہیں زمین ہلی. بولے زلزلہ نہیں آیا. بولے نہیں, آپ کی کٹیا کے اندر آیا ہوگا. بولے کٹیا کے اندر تو زمین جتنی تھی سب ہل رہی تھی, ایسا پتہ چل رہا تھا ابھی دھس جائے گی. دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ اب تو آپ بات بھی کرنے لگے ہیں, میرے پوتے کا علاج کر دیجئے. بولے تمہارا پوتا کدھر ہے؟ بلاؤ ان کو. دادا عبد المطلب نے آواز دی محمد آ جاؤ بیٹے. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی تھی, ننھے منھے پیر سے چلتے چلتے آ رہے. اس راہب کی نظر جب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ٹکراتی ہے, وہ مدہوش ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے, اور اس کے راہب کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے. اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہٹ ہی نہیں رہی. دادا عبد المطلب کہنے لگے ارے بھائی, میں آپ کو اپنے پوتے کو دکھلانے کے لیے نہیں لایا, میں علاج کروانے کے لیے لایا ہوں. تو وہ راہب کہنے لگا میرے پاس علاج کے لیے کیوں آئے ہو؟ ان کا علاج تو انہی کے پاس ہے. بولے ایسا کیسی بات کرتے ہو؟ دادا عبد المطلب کہنے لگے اگر ان کا علاج ان کے پاس ہوتا تو میں مکہ سے یہاں تک 4 میل کے فاصلے پہ نہیں آتا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, وہ راہب نے کہا کہ اے عبد المطلب آپ اپنے پوتے سے کہہ دیں کہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب یعنی اپنا تھوک نکال کے رکھیں. دادا عبد المطلب نے فرمایا بیٹے اے میرے پوتے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے لعاب مبارک کو نکال کے رکھو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو اپنے دست پر اپنے ہاتھ پر نکال کے رکھا. وہ راہب جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے منھے ہاتھ پر ان کے لعاب مبارک ہے, وہ جھپٹا مارتا ہے اور اپنے ہاتھ
سے لے لیتا ہے, اپنے چہرے پہ ملنے لگتا ہے. دادا عبد المطلب دیکھتے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو علاج کرنے کے لیے اس کو میں بول رہا ہوں. یہ تھوک نکلواتا ہے, اس کے بعد یہ تھوک جھپٹا مار کر کے اپنے چہرے پہ ملنے لگتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے ایک بار اور بولو نا. وہ راہب بولنے لگا کہ عبد المطلب ایک بار اور بولو, اپنے ہاتھ میں وہ اپنے لعاب مبارک کو نکالیں. دادا عبد المطلب نے کہا محمد اے میرے پوتے, اپنے ہاتھ مبارک پر ایک مرتبہ اور اپنے لعاب کو نکالو. جب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر اپنے لعاب مبارک کو نکالتے ہیں, پھر وہ راہب جھپٹا مارتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لگا کے اپنے سینے پہ, اپنے کندھے پہ, اپنے گردن پہ ملنے لگتا ہے. دادا عبد المطلب بھڑک جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ اے راہب تو کیا کر رہا ہے, یہ تو علاج کرنے کے لیے یہاں پہ؟ بولے بھائی ایک بار اور. دادا عبد المطلب بھڑک گئے, بولے یہ کیا تو کر رہا ہے؟ علاج کرنے کے لیے, علاج کروانے کے لیے میں مکہ سے یہاں تک تیرے پاس آیا اور تو تھوک نکلوا کر کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے, اپنے سینے پہ لگاتا ہے, گردن پہ اور کندھے پہ مسلتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں انہی کا علاج کر رہا ہوں. اچھا بولو, دونوں ہاتھوں پہ نکالیں. دونوں ہاتھوں پہ اپنے لعاب مبارک کو نکالیں. دادا عبد المطلب نے کہا بیٹا محمد اپنے دونوں ہاتھوں کی گدوری کے اوپر اپنے لعاب مبارک کو نکالو. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال اپنے ننھے منھے ہاتھوں پہ, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ لعاب مبارک کو نکالتے ہیں. وہ راہب کہتا ہے کہ مطلب اپنے پوتے سے بولو یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ لگائے اور ہلکا ہلکا مسل لے. دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے اپنے اس ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر لگاؤ اور مسلو. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر لے کے جاتے ہیں اور لگاتے ہیں, مسلتے ہیں. دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول میرے پوتے محمد نے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا تو جتنا حسین پہلے تھے اس سے زیادہ حسین ان کی آنکھیں اور ہو گئی اور فوراً ٹھیک ہو گئے. ان کی آنکھوں سے جو اشک آ رہا تھا وہ بند ہو گیا, آنکھ جو زرد تھی, لال تھی, وہ ختم ہو گئی اور آنکھوں پہ جو سوجن تھی وہ غائب ہو گئی. ایسا پتا چل رہا تھا یہ تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے. نبوت نہیں ملی ہے, 7 سال کی عمر مبارک ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہی نہیں, وحد کے میدان میں جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا سابقوا الى مغفرت من ربکم عرضها كعرض السماء والارض, کہ میدان وحد میں چلو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا, اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا, وہ بھی زمین و آسمان کے برابر. اتنی چوڑائی کی جنت عطا کرے گا کہ زمین و آسمان کی مسافت ہوگی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, میدان وحد کے اندر ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو سامنے سے یعنی دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتی ہے اور ان کے آنکھ میں لگتی ہے, ان کی آنکھ باہر نکل جاتی ہے. وہ آنکھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے این محمد الرسول اللہ, این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھرتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. کسی نے بتایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے اندر تیر آ کے لگتا ہے سامنے سے اور میری آنکھ باہر نکل جاتی ہے, میں اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے قتادہ لاؤ آنکھ اپنی میرے ہاتھ میں دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کو دیتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر لعاب نکالتے ہیں, اس لعاب کو اس اندر کے آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں, پھر اس آنکھ کو لے کر کے فٹ کر دیتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کا رب کعبہ کی قسم, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, میرے جس آنکھ میں چوٹ نہیں لگی تھی, جس آنکھ میں مجھے تکلیف نہیں تھی, اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھ فٹ کیے تھے اس سے دکھ رہا تھا. اور یہی نہیں, اس آنکھ سے تو دن میں دکھ رہا تھا, اس آنکھ کی خصوصیت
ہو گئی تھی کہ رات اندھیری رات رہے، اس اندھیری رات میں بھی اس رات آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا مجھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو لگا کر کے میری آنکھوں کو فٹ کر دیا تھا۔ یہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، نبوت نہیں ملی ہے، مکہ المکرمہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہے، سارے مکہ کے بڑے بڑے چودھری جو ہیں، بڑے بڑے رئیس جو ہیں، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹوپ لایا جاتا تھا، اس ٹوپ کے اندر جانوروں کے خون رکھے جاتے تھے، اور بڑے بڑے جو رئیس مالدار ہوتے تھے، جو بڑے بڑے وہاں کے حکمراں ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو اس خون کے اندر ڈبوتے تھے، اور شپت جیسے ابھی ہم لوگوں کے دیش کے اندر لی جاتی ہے، ایسے اس وقت شپت لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک ہم کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، جب تک اللہ پاک نے بارش نہ کروا دے۔ اس وقت ایسا قحط پڑا ہوا تھا کہ جانور بھی مر رہے تھے، پانی کی شدت کی وجہ سے، پانی کی پیاس کی وجہ سے انسان بھی مر رہے تھے، جانور بھی مر رہے تھے، سارے مکہ والے پریشان ہوتے ہیں، اور ایک ٹب کے اندر خون، جانوروں کے خون کو رکھتے ہیں، اور اس کے اندر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور مکہ کے بڑے بڑے مالدار اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے ہیں، اور کہتے ہیں آدھی رات جب ختم ہوگی تو کعبہ شریف کی دیوار پہ جا کر کے پکڑ کے روئیں گے اور کہیں گے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے رب، تم بارش کروا دے تو بارش ہو جائے گی۔ ہوا ایسا، سارے لوگ میٹنگ کیے اور ٹب کے اندر خون لایا گیا، اس ٹب کے اندر ہاتھ ڈالے جتنے بڑے بڑے مالدار اور رئیس تھے، اور ایک شپت لی کہ صبح ہونے سے پہلے ہم جائیں گے کعبہ کی دیوار پکڑیں گے، اور کعبہ کو پیدا کرنے والے جو ہیں ان سے مانگیں گے، وہ بارش کروائیں گے۔ شپت لینے کے بعد سب اپنے اپنے گھر پہ آ گئے۔ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت ابو طالب بھی تھے۔ 9 سال کی عمر جب مبارک تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اتنی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پرورش میں تھے۔ رات ہوتی ہے، چچا ابو طالب گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں این یذهب یا امہ، اے میرے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ چچا ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میں مکہ کعبہ شریف کے پاس جا رہا ہوں، اور وہاں پہ سارے مکہ کے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے رئیس اور مالدار آئیں گے، آج کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے کعبہ کے پیدا کرنے والے سے پانی مانگیں گے، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جتنا گڈھا اور تالاب تھا سب سوکھ گیا ہے، جانور بھی مرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی مرنے لگے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کھیتوں کے اندر فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے اور کعبہ کے پیدا کرنے والے سے پانی مانگیں گے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 9 سال، نبوت نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان میں بھی چلوں گا، مجھے بھی لے لو۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لیتے ہیں، بولتے ہیں ٹھیک ہے، بولے اگر وہ لوگ بولیں گے تو میں واپس چلاؤں گا، بولے وہاں پہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہی لوگ رہیں گے۔ لیکن چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو لیا اور لے کر کے چلے گئے، اور جب کعبہ کے پاس پہنچے تو اپنے بھتیجے سے بولے بیٹا ایک طرف جا کر کے تم بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، وہ سارے کے سارے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 32 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 32 لوگ تھے۔ وہ 32 کے 32 کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، کہ اے رب کعبہ، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے رب بارش برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے رب بارش برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے رب بارش برسا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آدھی رات سے یہ لوگ یہ کام شروع کیے تھے، صبح ہو گئی اور صبح ہونے تک بارش نہیں ہوئی، اس کے بعد دوپہر ہو گئی، دوپہر ہوئی تب بھی بارش نہیں ہوئی، سورج ایک دم بیچوں بیچ آ گیا، اتنا دھوپ تھی، اتنی دھوپ کی تپش تھی کہ لوگ پسینوں کے اندر ملوث ہو گئے تھے، کسی کو گسی آتی تھی وہ گر جاتا تھا، کوئی بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور یہ منظر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں یہ منظر دیکھتا رہا، اچانک میں اپنی جگہ سے اڑتا ہوں اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پیچھے جا کر کے ان کے کپڑے کو پکڑتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے چچا مجھے بھی ادھر ہاتھ اٹھانے دو، ابھی بارش ہو جائے گی۔ چچا ابو طالب بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں اور بھڑک جاتے ہیں، بولتے ہیں بھتیجے تم جاؤ یہاں سے، یہاں پہ بچوں کا کام نہیں ہے، ہم تو رات سے لے کے صبح ہو گئی اور صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج ہمارے سروں کے اوپر آ گیا ہے، ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کی تھی، وہ اپنے ننھے منھے پیر سے پھر اسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کافی دیر ہوتی ہے تو پھر واپس اٹھ کے آتے ہیں، اپنے چچا کے پیچھے سے پھر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چچا میں اس بار کعبہ کے پاس نہیں آنے والا ہوں، میں بارش کروانے کے لیے نہیں آنے والا ہوں، میں تو آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، اپنی چادر مبارک سے آپ کے پسینے کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ چاچا کے چہرے کو اپنی چادر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو چاچا کو بہت پیار آیا، اس کو چمٹا کر کے اپنے بھتیجے کو چمٹا لیے، اپنی باہوں میں بھر لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے میرے چچا جان ایک مرتبہ مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا نا اللہ پاک فوراً بارش کریں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوسرا بغل میں جو تھا وہ سن لیتا ہے، وہ چلانے لگتا ہے اب بارش ہو گئی، اب بارش ہو گئی، اب بارش ہو گئی۔ سارے لوگوں نے کہا بیوقوف ہے، رات سے لے کے صبح ہو گئی، صبح سے دوپہر ہو گئی، ابھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا اور تجھ کہہ رہا بارش ہو گئی۔ بولے ارے نہیں وہ محمد ہے نا، وہ محمد بول رہے ہیں، وہ اگر یہاں پہ آ گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیے تو اوپر رب ان کا جو رب ہے وہ فوراً بارش کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں نے بلانے لگے محمد آؤ آؤ محمد آؤ آؤ محمد آؤ۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ پیچھے جاؤ، آپ لوگ پیچھے جاؤ، کیونکہ جب آپ لوگ مانگ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب آپ لوگ اللہ سے پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب میں مانگوں گا تم لوگ پیچھے جاؤ۔ سارے لوگوں نے کہا نہیں، بولے تو ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں۔ صبح قیامت یعنی قیامت کا دن آ سکتا ہے لیکن مکہ کے اندر بارش نہیں ہو سکتی، اگر میں یہاں سے چلا گیا صبح قیامت تک بارش مکہ کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے لوگ گھبرا گئے، اس میں سے 20 نکل کے چلے گئے، بچے 12، وہ 12 نہیں جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مکہ کی ساری عورتیں، مکہ کے سارے بوڑھے ضعیف جتنے انسان ہیں سب آ کر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، سب تماشا دیکھ رہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کہ مکہ کے جتنے بڑے بڑے رئیس اور مالدار ہیں وہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے اس کعبہ کے پیدا کرنے والے سے پانی مانگ رہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ کعبہ کی دیوار کے سامنے آیا اور ہم کو پیچھے کر دے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا جو پیچھے 20 لوگ گئے تھے، بولے ارے بھائی گائے کو اپنے بیوی کو بیوہ کرنے پہ تلے ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانے پہ تلے ہو، وہ محمد ہے اگر وہاں سے قدم ہٹا دیے تو صبح قیامت تک یہاں پہ بارش نہیں ہو سکتی، ایک کام کرو سب کے سب چلے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ نے سارے لوگوں کو یعنی مکہ کے سرداروں کو پیچھے سب میں کھڑا کر دیا، اس وقت بھی مجھے امام بنا دیا مکہ کے چودھریوں کا۔ میری عمر 9 سال کی تھی، میں آگے تھا اور پیچھے مکہ کے چودھری، پیچھے مکہ کے مالدار سب بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بے ہم لوگ تو وہاں پہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے اس کعبہ کے پیدا کرنے والے سے پانی مانگ رہے تھے۔ بولے تم کس لیے وہاں پہ کھڑے ہو؟ بولے بھائی تم پانی مانگ رہے تھے نا، میں پانی نہیں مانگوں گا۔ بولے کیوں؟ بولے تم پانی مانگ رہے تھے میں بھی پانی مانگوں تو میرے اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے چہرے مبارک کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف تھوڑا سا اٹھاتے ہیں۔ مکہ کے جو 32 مالدار اور وہ رئیس آدمی کھڑے تھے اور مکہ کے باہر جو عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب کھڑے تھے، سب کے سب نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف تھوڑا اور اٹھاتے ہیں، آسمان سے رمجھم رمجھم بارش شروع ہو گئی۔
اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پورا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب، تمہیں اتنی تکلیف ہونے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنے انگلی سے بے اشارہ کر دیتے تو میں مکے میں بارش کروا دیتا۔ ہم لوگوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچپنا نرالا، جبکہ ان کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت کب ملی تھی؟ کتنی سال کی عمر میں ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ نبوت کہاں ملی تھی؟ غار حرا میں ملی تھی۔ لیکن ابھی بچپنا ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تھوڑا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا اپنے چہرے مبارک کو اٹھاتے ہیں، رم جھم بارش ہونے لگتی ہے، اور تھوڑا اپنے چہرے مبارک کو جب پورا اٹھا دیتے ہیں، موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے۔ مکہ کے گلیوں میں بارش، مکہ کے کھیتوں میں بارش، مکہ کے گڈھوں کے اندر پانی جمع ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ خوشی کے مارے، سارے لوگ خوشی سے بھیگتے ہوئے اپنے گھروں میں جانے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بچپن کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اس نبی کے سنتوں کا ہم خود جنازہ نکال رہے ہیں، اپنے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بدلتے نہیں۔ ہمارا لباس دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک نوجوان صحابی آتے ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نئے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ وہ پہنچتے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب اس سے پڑتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے ہیں۔ وہ صحابی نئے تھے، وہ اسلام کے اندر نئے آئے تھے۔ دوسری طرف وہ صحابی جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے بھی اپنے چہرے کو دوسری طرف کرتے ہیں۔ وہ صحابی پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جان کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھائی، تم یہاں پہ کیوں آگے پیچھے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تمہارے سامنے چہرے نہیں کریں گے، تمہارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ صحابی سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کے سامنے، اس صحابی کے سامنے اپنے چہرے کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے طریقے کو صبح قیامت تک کوئی بھی انسان اگر فالو نہیں کرے گا تو جس طریقے سے ابھی میں اپنی نظر پھیر رہا تھا، قیامت کے دن میں اس کے سامنے سے اپنی نظر پھیر لوں گا، سفارش میں نہیں کرواؤں گا اس کی جو میرے طریقے کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس کا خود محاسبہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اندر کتنی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے چہرے کو نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی، حضرت عمر کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور حضرت حسین یعنی شہید کربلا کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ولیوں میں آ جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ جتنے بھی کتب اور ابدال گئے اس دنیا کے اندر سے، جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں، سب کے چہرے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آ رہی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اس کے برعکس ہمارا کپڑا، ہمارا رہن سہن، ہماری حلیہ سب اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اپنے چہرے کو پھیر لے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان کو وقت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت انسان کو آئے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ میری سنت ہے، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر کے اندر جاتے تھے یا کوئی حالات پیش آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں جاتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر غیروں کے طریقے ہیں، ہمارے بچوں کی شادی ہوتی، بچیوں کی شادی ہوتی، رات دن بجا کر کے ڈھول تاشے بجاتے رہتے ہیں، فجر کی اذان تک ہوتی ہے، ہم کو پرواہ نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر نماز کھڑی ہوتی ہے، ڈھول تاشے نگارے گانے ڈی جے بجاتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن چہرہ پھیر لے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہے، عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع لکا، کہ میرے طریقے کو اپنا لو، میرے طریقے کو اپنا لو، اللہ پاک پوری دنیا کی نعمت کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن کے اندر فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے اپنے معاملات درست کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر لو۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی کی اتباع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بات کی ہے نا وہ طریقہ اپنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے راستے کو چلے ہیں اس طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن ظن کیسا رکھا ہے اس طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیوں کی کس طرح سے شادیاں کی ہے اس طرح سے ہم بھی اپنے بچیوں کی شادی کیا ہے۔ اللہ پاک صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، ان کی پرورش اچھے طریقے سے بچیوں کی کرتا ہے، اس کے بعد اس کی شادی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیسے کیا؟ ڈھول تاشے بجوائے تھے، ڈی جے بجوائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، اگر وہ چاہتے تو احد پہاڑ جو تھا سونے کا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، بھوکی ہیں، گھر کے اندر 3 دن ہو گئے چولہے نہیں جلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے، وہاں پہ جاتے ہیں تو بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی کچھ ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ بیٹی نے کہا ابو جان کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی 3 دن سے بھوکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی وضو بناؤ، جائے نماز بچھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اللہ بھی عطا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردارن ہے، وہ وضو بناتی ہیں اور جائے نماز بچھا کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 رکعت فارغ پوری کی حضرت فاطمہ نے تو ہم نے کہا کہ اے فاطمہ اپنے جائے نماز کو آگے سے ہٹاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز کو آگے سے ہٹاتی ہیں، نیچے دیکھتی ہے سونے، ہیرے، جواہرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اس میں سے جتنا لینا چاہو لے لو، لیکن صبح قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی جو سردارن ہے، حضرت علی شیر خدا کی جو بیوی ہے، امام حسن اور حسین کی جو امی جان ہے، انہوں نے جائے نماز کو بچھا دیتی ہیں اور اس کے اوپر لات مارتی، بولتی مجھے ایسی دولت نہیں دینا، ایسی دولت نہیں چاہیے، مجھے فاقہ کرنا پسند ہے لیکن مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کر دے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تو ہاتھ پاؤں سونے کا نہیں ہوتا۔
وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک یہودی عورت لڑکی کی شادی کے اندر جا رہی تھی، کپڑے نہیں تھے، اللہ پاک نے جنت سے لباس بھیجا تھا، اور ایسا لباس تھا کہ اس یہودی کے گھر پہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے حضرت فاطمہ کو بلانا چاہتے تھے، لیکن جب وہاں پہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ساری عورتوں میں سب سے الگ کپڑا ان کا ہے، ان کے اندر جو کپڑے کے اندر جو چمک ہے وہ سب سے الگ ہے، جس راستے سے چلتی ہے وہ راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جنت سے اس کپڑے کو بھیجنے پر قادر تھے، اور اللہ پاک چاہتے تو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتے تھے، یعنی ان کی شادیوں میں خرچ نہیں کروا سکتے تھے، اس پہ قادر نہیں اللہ پاک ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہم کو دولت دی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اس کو جائز طریقے جائز راستے پہ خرچ کریں، ورنہ اللہ پاک قیامت کے دن 5 سوال ہر مومن سے کرے گا، اور اگر 5 سوالوں کا جواب انسان دے دیا تو وہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں چلا جائے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال اللہ پاک کریں گے، میں نے جو تجھے عمر دی تھی وہ تو نے کس جگہ پہ گنوائی، میں نے تجھے جوانی دی تھی وہ کس جگہ پہ خرچ کیا، میں نے تجھے جو مال تو نے پیسہ کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، اور کس جگہ پہ خرچ کیا، اور تو نے کتنا علم سیکھا اور کتنا لوگوں کو سکھایا۔ اللہ پاک کہیں گے میں نے عمر دی تھی 10 سال 20 سال 25 50 60 سال، وہ تو نے کس جگہ پہ گوائی، اور جوانی جو میں نے دی تھی اس جوانی کی عبادت مجھے سب سے زیادہ مقبول تھی، مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، اس جوانی جو میں نے تجھے عطا کی تھی، تیرے سامنے بڑا سے بڑا پہلوان آ جاتا تھا نا تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ تو نے جوانی کس جگہ پہ خرچ کی ہے۔ اور تیسرا سوال کریں گے اللہ پاک تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا ناجائز طریقے سے کمایا تھا، کسی کا مال ہڑپ کر کے کسی کو بیوقوف بنا کے کمایا تھا، ڈانڈی مار کے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اللہ پاک اس کا بھی سوال کریں گے، اور اس کا بھی چوتھا سوال کریں گے اللہ پاک تو نے کس جگہ پہ خرچ کیا، جائز جگہوں پہ خرچ کیا تھا یا ناجائز جگہوں پہ خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں اڑایا تھا یا وہاں پہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار عورتوں کے پاس اڑایا تھا، طوائفوں کے پاس اڑایا تھا، یا میرے دین کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ عبادت ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر اپنی کمائی کو خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ پاک پوچھیں گے 5واں سوال تو نے کتنا علم دین سیکھا تھا اور کتنا سکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طریقے سے اگر ہمارے پاس مال ہو جائے، ہمارے اندر اتنی استطاعت ہو جائے کہ ہم کعبہ تک پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سال گزر جائے اس کے اوپر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے، ہم بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی عبادت یعنی نماز عظیم الشان عبادت ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج ہمارا اس سے برعکس ہمارا کام ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کے مدارس اور دین کے مکاتب کے اندر نہیں بھیجتے ہیں، جتنے شوق ذوق سے ہم غیروں کے اسکول اور یونیورسٹی اور کالجوں کی طرف اپنے بچوں کا رخ کرتے ہیں، اس پہ بھی پکڑ ہوگی، وہ پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کروائیں، ورنہ اللہ کے سامنے اللہ پاک تم سے بھی اس کے بارے میں سوال کرے گا، تم نے اپنے بچوں کو علم دین سکھلایا یا نہیں سکھلایا۔ کہیں اس کے اوپر بھی گرفت ہو گئی تو اگر ہم نے پوری زندگی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا میری اطاعت کر لو، میرے رسول کی اطاعت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم نے یہاں پہ زندگی گزار کے گئے لیکن اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دی، دینی تعلیم نہیں دی، اس کے بارے میں اگر پکڑ ہو گئی تو ہماری پوری زندگی کی محنت، ہماری پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو ذلیل کر کے اور ہم کو فرشتوں کے حکم دے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دو۔ بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ ہے والدین۔ بچے کو اپنے ہم ہیرا کیسے بنائیں اور ہم کوئلہ کیسے بنائیں، کچرے کیسے بنائیں، یہ بچوں کا ہیرا بنانا اور ان کو کچرا بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کی پرورش اگر اچھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوئی تو بچہ ہیرا بنے گا۔
اور غیروں کے طریقے پہ ہوئی رسم و رواج دیکھ کر کے کیے تو وہ بچہ ہماری گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔